السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اچھا تو آج تھوڑا سا کوئک راؤنڈ اپ دیکھ رہے تھے، نیوز راؤنڈ اپ کہ آج یو کے میں ہو کیا رہا ہے، جو میجر جو ہمارے جو نیوز پیپرز ہیں اس میں کیا ہیڈ لائنس آئی ہیں۔ تو جو پہلی جو ہیڈ لائن ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں NHS فنڈنگ کے حساب سے ہے کہ چانسلر نے اعلان کیا ہے کہ اضافی فنڈنگ سے NHS کو سالانہ 2 ملین مزید اپوائنٹمنٹس فراہم کی جائیں گی، جس کا مقصد صحت کے نظام میں بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا ہے۔ تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ چلو NHS میں فنڈنگ آ رہی ہے تو تھوڑا سا یہاں کا NHS کا سسٹم امپروو ہوگا۔ ہم سب کو ہی پتہ ہے کیا صورت حال ہے، جب آپ ایمرجنسیز میں جاتے ہیں تو آپ کو 12 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، تو تب تک مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری نیوز پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ناٹ اے گڈ نیوز، کیونکہ جو لیبر لیڈر ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ انگلینڈ میں جو بس کے کرائے کی موجودہ حد ہے نا، اس کو 3 پاؤنڈ سے انہوں نے بڑھا دیا جائے گا، اس کو بڑھا کر 3 پاؤنڈ کر دیا جائے گا بیسیکلی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہی ہوگا، جو ٹرانسپورٹیشن میں جو ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو مدد ملے گی۔ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ فیول کی پرائسز اپ ہیں، اور جو لوگ تھے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے تھے ان کے لیے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو پرائسز ہیں وہ اپ ہو گئی، ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اسی کو لے کے جو ہے نا، دوسری جو خبر ہے وہ معاشی صورت حال سے ہی ریلیٹڈ ہے، اکنامیکل سچویشن ہے ہماری کنٹری میں، یو کے میں۔ یہ اچھی خبر ہے کہ جو پرائسز آ رہی ہیں، جو قیمتیں آ رہی ہیں دکانوں میں چیزوں کی، مختلف چیزوں کی، اس میں کمی آ رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جیسے افراط زر کے خدشات کے باوجود کچھ راحت ملی ہے، بیسیکلی جو افراط زر ہے اس میں کمی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ چھٹیوں کے موسم میں کچھ اضافی قیمتیں بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آلریڈی کچھ جو قیمتیں ہیں اس میں کم ہوئی ہیں، لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ جائے یہ چھٹیوں میں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں امیگریشن نیوز کی طرف۔ امیگریشن کی جو میرے پاس نیوز ہے آج کی، وہ ہے ETA۔ پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن۔ تو اس میں یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں کچھ ممالک کے شہروں کے لیے ETA کی شرط متعارف کی جا رہی ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت غیر یورپی جو شہری ہیں، جنوری 8 2025 سے ان کے لیے ETA لازمی ہوگا، جبکہ جو یورپین شہری ہیں ان کے لیے 2 اپریل 2025 سے یہ شرط لاگو ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ میں جو ہے نا وہ سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے اور داخلے کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ کچھ ممالک ایسے تھے جو کہ آن ارائیول ان کو یہاں پہ ویزا مل جاتا تھا، لیکن اب یہ ہوگا، اب کسی کو آن ارائیول اس طرح ویزا نہیں ملے گا۔ جب آپ نے آنا ہوگا یو کے میں، آپ لوگوں نے پہلے سے ETA یعنی کہ ٹریول آتھرائزیشن لے کے، یعنی کہ آسان پروسیس ہے، آن لائن آپ نے جانا ہے، سب کو فارم سبمٹ کرنا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ جن کنٹریز میں یہ پہلے یعنی کہ آن ارائیول ویزا یہاں پہ اپلیکیبل تھا، اب نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا جو ہمارے جو دوسری نیوز ہے، وہ جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا بیڈ نیوز ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 جنوری ہے 2025 سے، اس میں یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپلائی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے، اس کے لیے جو انہوں نے اب جو فائنینشیل جو ایویڈنس ہے، جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں لندن میں پڑھنے والے طلبہ کو تقریباً 1483 پاؤنڈ ماہانہ، جبکہ دیگر علاقوں میں پڑھنے والوں کو 1136 ماہانہ دکھانا ہوگا۔ پہلے یہ کم تھا، پہلے اراؤنڈ آؤٹ سائڈ اگر لندن ہوتے تھے تو تقریباً 900 تھا، اور لندن میں کوئی اس طرح 1100 کے قریب تھا، لیکن اب یہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، تھوڑا سا افورڈیبلٹی ان کی چینج ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اکتوبر 2024 سے کچھ ویزا پروگراموں کے لیے ماہرانہ کر جو اسکلڈ ورکر ہیں ان کی تنخواہوں کی نئی جو ہے نا وہ لمٹ وہ ہو جائے گی، اور ان تبدیلیوں کے تحت مختلف شعبوں اور ملازمتوں کے لحاظ سے تنخواہیں اپ ڈیٹ کی گئی ہیں، جو نئی ویزا درخواستوں اور تجدیدات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو وہ جو کیا ہیں اس کی فگر ابھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی چینج کیا جائے گا۔ اچھا، آخری جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری لیبر پارٹی ہے وہ اس ٹائم اوبیسلی یہاں پہ رول کر رہی ہے،
تو ان کی امیگریشن حکمت عملی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی نے سخت امیگریشن پالیسیوں کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. بہت سارے ویزیز وہ ایشو نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ وہ نکال رہے ہیں, اور جس میں ماہرانہ امیگریشن پر توجہ مرکوز ہے اور امیگریشن نظام کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش ہے. تو ان پالیسیوں میں اعلیٰ تنخواہوں کی حد اور طالب علموں کے اہل پر پابندیاں شامل ہیں تاکہ امیگریشن کے غلط استعمال کو روکا جائے, اور آئی ٹی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں پر توجہ دی جا سکے. تو پہلے اسٹوڈنٹس اپنے ڈپینڈنٹ کو لا سکتے تھے, اب نہیں لا سکتے. تو اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا, اور ایز وی سو کہ جو ریڈ جو پہلی نیوز ہے ہم نے دیکھی, سیکنڈ نیوز, کہ ان کے جو لمٹ ہے فائنینشیل لمٹ کو بھی انکریز کر دیا جائے گا. تو تھوڑا سا اسٹرکٹ کر دیا انہوں نے پالیسیوں کو. یہ یہاں کی جو ابھی نئی حکومت آئی ہے ان کی حکمت عملی ہے. اگلی جو میرے پاس جو نیوز ہے وہ ہے ہالووین کو لے کے, یہاں کے ثقافت کو, یہاں کے کلچر کو لے کے. یہاں پہ ان کا ایک کلچر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہالووین یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں, بچے بوڑھے سبھی. انہوں نے سارے اسکیری قسم کے کاسٹیومز ڈالے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کو انہوں نے سجایا وہ ہوتا ہے. وہاں پہ سجا کے پھر ٹافی بچے جو ہے وہ مختلف کاسٹیوم پہ کے گھر گھر میں جاتے ہیں رات کو اور ٹرک اور ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ اے ٹرک اور ٹریٹ. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ٹریٹ, تو وہ پھر بچوں کو ٹافی, جو گھر والے ہیں جن کا انہوں نے دروازے پہ نوک کی ہوتی ہے, وہ لوگ ان بچوں کو تھوڑی سی سویٹس وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ نہ دیں تو بچے آپ کو ٹرک کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کے دروازے پہ انڈا پھینک دیتے ہیں, کچھ اس طرح کی شرارت کر کے چھوٹی سی بھاگ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہالووین کے جو ہفتہ ہے اس میں یہاں پہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا رہے گا اور بارش بھی ہو سکتی ہے. سو اس سے جو ہے نا ان کی تقریبات پہ جو ہے نا وہ اثر پڑے گا. تو یہ تھی کوئی نیوز راؤنڈ اپ. آئی ہوپ آپ اپڈیٹ ہو گئے ہیں کہ یو کے میں آج کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس, اور اسی طرح پردیس کی بیٹھک کو دیکھتے رہیے. مزید نیوز لے کے ہم آپ کے پاس اگین آئیں گے, ڈسکس کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ یو کے میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو فار واچنگ.